बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर अली ख़ान के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए किस हद तक साथ देते हैं, किस हद तक उनकी बात करते हैं। तहरीक इंसाफ ख़ुसूसी तौर पर इमरान ख़ान के हवाले से उनका एक ख़ास नुक्ता नज़र है, वो बयान करने से नहीं हिचकिचाते, बल्कि आप यूँ कह लें कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन अब हल्का NA 130 का जिस तरह से उन्होंने पोस्टमार्टम किया है, जिस तरह से ये हल्का उन्होंने लीरो लीर करके रख दिया है, ये अपनी मिसाल आप है। कोई सोच नहीं सकता कि मंसूर अली ख़ान जो मरियम नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून की बड़ी लीडरशिप के जितने करीब हैं, ऐसा विलाग उनकी तरफ से किया जा सकता है जिसमें उन्होंने बताया कि मियां नवाज शरीफ को जहां से किस तरह से जितवाया गया। मैं आपके सामने इंट्रो रखता हूं, उसके बाद फिर गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने सारे के सारे फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी वेबसाइट पर जारी किए गए वो सामने रखे। उनमें से कुछ उन्होंने निकाले, बाकी सारे के सारे वो कहते हैं कि हमने डाउनलोड किए थे। उनमें से कुछ उन्होंने निकाले और यास्मीन राशिद के सारे फॉर्म 45 उनके पास मौजूद थे। उनमें से कुछ का उन्होंने एक दूसरे के साथ मुवाजना किया और मियां नवाज शरीफ की जो कामयाबी है, जो जीत है, वो किस तरह से उन्होंने बताया कि वो हारे हुए थे। हारने के बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब को जितवा दिया गया और मियां नवाज शरीफ का कितना बड़ा हौसला है कि वो उस मचान पर बैठे हुए हैं जिसकी हर रस्सी बेईमानी, बदउनवानी से बांधी गई है। सबसे पहले मंसूर अली ख़ान के वीलाग का जो 45 मिनट का वीलाग है, उसका मैं इंट्रो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद आगे बात करेंगे। कहा कि जनाब 4 हल्के खोले जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो हल्के खोलते हैं कि नहीं खोलते, हम अलबत्ता हल्का खोलने लगे हैं। आपके जो लेफ्ट साइड के ऊपर फॉर्म देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉपी, राइट साइड के ऊपर जो फॉर्म 45 वो है डॉक्टर यास्मीन राशिद की कॉपी। जो दोनों फॉर्म 45 में फर्क नजर आ रहा है, हम सिर्फ वो आपके सामने पेश करेंगे। वो जैसे कहते हैं ना, देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। हजार वोट जो है वो उसका फर्क आ रहा है। सिर्फ आपने एक का डंडा लगाना है। मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ खच मचोले। खच मचोले जो है ना वो इधर भी डाले गए हैं। सिर्फ 13 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले थे। यहाँ पे आपने सिंपल ये एक डंडा मारना है। वो जैसे अंपायर की उंगली होती है ना, ये बेसिकली वो अंपायर की उंगली है। आपको मुख्तलिफ पोलिंग सेक्शंस में यूं करके नजर आती है कि भाईजान आप आउट है। जी, मंसूर अली ख़ान की तरफ से इंट्रो दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी बात शुरू की। खच मचोले उन्होंने जिस तरह से पकड़े हैं और फिर बेनकाब किए हैं, उससे मियां नवाज शरीफ की जीत का चेहरा बेनकाब हो चुका है। किस तरह से मियां नवाज शरीफ को जिताया गया। मंसूर अली ख़ान की तरफ से एक फार्म का जायज़ा लिया गया, एक फार्म का मुवाजना किया गया और मियां नवाज शरीफ के लिए फॉर्म 45 बाद में तैयार किए गए। पहले जो तैयार किए गए थे वो यास्मीन राशिद के पास मौजूद हैं और इन पर जिस तरह से कुरेशन की गई है, जिस तरह से इनिशियल किए गए हैं, जिस तरह से कांट छांट करके मियां नवाज शरीफ को जितवाया गया। और मियां नवाज शरीफ की ये बड़ी हिम्मत है कि ऐसी जीत पर वो बैठे हुए हैं, जैसा हमने जिक्र किया कि ऐसी मचान पर बैठे जिसका हर एक रस्सा बदउनवानी, बेईमानी से बांधा गया है। मंसूर अली ख़ान की तरफ से मुवाजना किया गया, जैसा कि उन्होंने अपने इंट्रो में कहा कि इमरान ख़ान ने इस दफ़ा भी कहा है कि 4 हल्के खोले जाएं। एक मियां नवाज शरीफ का हल्का, दूसरा नूर आलम पेशावर वाले का हल्का, तीसरा हल्का उन्होंने कहा कि ओन चौधरी और सलमान अकरम का हल्का खोला जाए। चौथा हल्का इमरान ख़ान की तरफ से कौन सा बताया गया है, उन्होंने यहाँ पे खुली ऑफ़र दी है मंसूर अली ख़ान के मुताबिक कि इमरान ख़ान ने कहा है कि इस्लामाबाद का कोई एक भी हल्का खोल लिया जाए या सारे खोल लिए जाएं तो पता चल जाएगा कितनी बदउनवानी हुई, कितनी बेईमानी हुई। मंसूर अली ख़ान की तरफ से यहाँ पे यास्मीन राशिद के एजेंट साजिद नबी मलिक को भी बिठाया गया था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से किस वक्त क्या हुआ। वो कहते हैं कि शाम के 7:30 बजे तक तो मामला बिल्कुल दुरुस्त चल रहा था और हमने सारे के सारे तकरीबन फॉर्म 45 हासिल कर लिए थे, जिसमें नवाज शरीफ हार चुके थे और यास्मीन राशिद साहिबा जीत चुकी थी। ये सारे का सारा इलाके में भी पता चल चुका था। वहाँ पे तहरीक इंसाफ की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन रात को फिर 12:30 बजे 1 बजे क्या हुआ कि असगर अली जोया जो रिटर्निंग अफसर थे, उन पर पता नहीं क्या दबाव था। वो कहते हैं कि ये साजिद नबी मलिक साहब कहते हैं कि मुझे RO ऑफिस से निकाल दिया गया और असगर अली जोया पर ना जाने क्या प्रेशर था कि उन्होंने अपना सामान उठाया और वो बाहर निकले। पता चला कि वो PIC चले गए हैं। PIC क्यों चले गए? शायद वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थी जो उनसे बात मनवाई जा रही थी। तो उसके बाद रियाजुद्दीन साहब को नया रिटर्निंग अफसर नामजद कर दिया गया। रियाजुद्दीन साहब ने फॉर्म 45 जारी किया जिसमें
انہوں نے میاں نواز شریف کی جیت کا اعلان کر دیا. یہ سارا کچھ اس حلقے میں ہوا ہے. ساجد نبی ملک کی طرف سے یہ سارا کچھ منصور علی خان سے گفتگو میں کہا گیا. 45 منٹ کا یہ ویلاگ ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے میاں نواز شریف کو ان کے جو ووٹ تھے ان کے آگے ڈنڈے لگا کر جتایا گیا 1-1.5 منٹ کے لیے. میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں اصل پرابلمٹک ایریا یہ ہے. اس میں 16ویں نمبر کے اوپر میاں محمد نواز شریف کا نام ہے اور 18ویں نمبر کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام ہے. ان دونوں کے نام جو ہیں بالکل لسٹ میں تقریباً اینڈ پہ جا کے آتے ہیں. اب لیفٹ سائڈ کے اوپر اگر پہلے آپ پاکستان تحریک انصاف کا فارم دیکھیں اس میں اس پولنگ اسٹیشن نمبر 1 میں نواز شریف صاحب کو ملے جناب 291 ووٹ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو یہاں پہ ملے 469 ووٹ. 469 اور 291 یہ فرق ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کاپی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ جو 291 تھے یہ 1291 ہوا. 1000 ووٹ کا اس میں فرق آ جاتا ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے ووٹ اتنے ہی رہتے ہیں 469. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن 269 سے پہلے ایک کا حصہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی کاپی کے اوپر 931 ٹوٹل ووٹ یہاں پہ کاسٹ ہوئے ہیں. لیکن دوسری جانب وہاں پہ اگر آپ دیکھیے وہاں پہ سائن بھی کیے ہوئے کریکشن کی بھی ہے. وہاں پہ کل تعداد جو ہے وہ 1931 ہو جاتی ہے. تو یعنی 1000 ووٹ جو ہے وہ ایک پولنگ اسٹیشن میں یہاں پہ فرق آ گیا. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا. میں ایک ڈسکلیمر پہلے دے دوں کہ یہ جو ہے وہ فائنل اتھارٹی ظاہری بات ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ہمیں جو دونوں فارم 45 میں فرق نظر آ رہا ہے ہم صرف وہ آپ کے سامنے پیش کریں. یہ ایک پولنگ اسٹیشن ہے. آگے چلیے آگے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے جناب یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 6. اب ایک کے بعد پولنگ اسٹیشن نمبر 6 یہاں پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق 235 ووٹ ہیں اور نیچے ڈاکٹر یاسمین راشد کے 380 ووٹ ہیں. ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ 728 بنتے ہیں رائٹ سائڈ والی کاپی میں. لیفٹ سائڈ میں ای سی پی کی جو کاپی ہے وہ نواز شریف صاحب کے ووٹ جو ہے وہ 1235. یہاں پہ بھی پہلے 1 کا حصہ جو ہے وہ پہلے لگ گیا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے 380 ہیں اور ہر جگہ پہ جہاں پہ ایک کا حصہ لگ رہا ہے وہ 1000 ووٹ جو ہے وہ یہاں پہ بھی انکریز ہو گیا. ایک فرق آ گیا دونوں میں, ایک بدلی ہو گئی یہاں پہ. اچھا انٹرسٹنگ بات لیکن یہ ہے کہ آگے وہ جو ٹوٹل کا نمبر ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہ گیا. وہ اس کو چینج کرنا بھول گئے. وہ 112 اور 214 ہے. اس کے بعد پولنگ اسٹیشن نمبر 202 یہ جناب ادھر تو بہت بڑا ہاتھ ہے ماشاءاللہ. یہاں پہ 170 تھا وہ 170 جو ہے یہاں پہ جا کے 1301 ہو جاتا ہے. اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے. اور نیچے جو تعداد ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی 245 ان کی کاپی کے مطابق, لیکن ای سی پی کی کاپی کے مطابق یہ 105 ہو جاتا ہے. اور ٹوٹل جو ہے وہ 455 ہے. ادھر جا کے وہ 1452 ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پولنگ اسٹیشن نمبر 205 یہ دیکھیے جی یہ 270 ہے. یہاں پہ بھی وہ ایک کا نمبر سامنے لگتا ہے اور وہ 1270 ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ, یہ والا فارم 45 بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اگر آپ نوٹ کیجئے کہ ایک کالم میں وہ 1270 لکھ رہا ہے, اس کو نیچے جا کے 1827 بنا رہا ہے, لیکن لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ جو 270 تھا جو آخری کالم تھا وہاں پہ وہ ایک کا ڈنڈا ڈالنا بھول جاتا ہے. وہ ویسے کا ویسے 270 ہی رہتا ہے. یہ منصور علی خان فارم 45 کا موازنہ کر رہے ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو 1 مہینے کے بعد جاری کیے گئے اور دوسرے یاسمین راشد دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ انہیں پریزائڈنگ افسر کی طرف سے دیے گئے تھے. تو یہاں پہ واضح فرق نظر آتا ہے. جس طرح سے منصور علی خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کریکشن کی گئی ہے, انیشل کیے گئے ہیں, کانٹ چانٹ کی گئی ہے اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف کی جیت کا اہتمام کیا گیا ہے. اگر ایسا کچھ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے 2 نمبری کی گئی ہے, انہوں نے خود فارم 45 بنائے ہیں, تو پھر الیکشن کمیشن کو خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن خاموش ہے اور میاں نواز شریف صاحب کتنے جرت مند ہیں, کتنے حوصلے والے ہیں کہ ایسے بے ایمانی کی سیٹ انہوں نے قبول کر رکھی ہے. آخر میں چلتے ہیں منصور علی خان کی طرف سے مزید کیا کہا گیا. اور یہ دیکھ لیں ایک طرف 293 کہہ رہے ہیں کہ کل پڑے ہیں اور ٹوٹل صحیح ووٹوں کی تعداد 2,94,000 ہیں. یہ تو یہ تھوڑی سی گفتگو آ گئی ساجد نبی ملک کی. جی تو منصور علی خان نے جو کچھ کہا ذرا ملاحظہ کیجیے آخر میں. بہت بہت شکریہ ساحل صاحب, تھینک یو سو مچ. ہماری ہم نے تو میں ناظرین یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ کہ میں الیکشنز کے حوالے سے یا الیکشن کمیشن کس طرح کام کرتا ہے, لیکن ایک یہ چھوٹی سی کوشش تھی
کہ ہمیں بڑا بلیٹنٹلی جو نظر آ رہا ہے ایک چیز کو کہ وہ ایک کا ڈنڈا کس طرح پہلے لگتا ہے اور ہزار ووٹ کا جس طرح ایک فرق آ رہا ہے. ظاہری بات ہے, میں آئی وانٹ ٹو سے دس کہ اس کی فائنل اتھارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, انہوں نے اس چیز کو فائنلائز کرنا ہے. لیکن جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے اس پورے الیکشن پروسیس کے اوپر جو ہے وہ بڑے سویر قسم کے سوالات اٹھاتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا راتوں رات آپ کو ریٹرننگ آفیسر چینج کرنا پڑا, آپ کو اتنی زیادہ کریکشنز کرنی پڑ گئیں اپنی ای سی پی کی کاپی. ہر جگہ ہی جو ہے نا وہ اس کا کٹنگز کا جو استعمال کیا گیا اور اس کے بعد وہ کس طرح نمبرز جو ہیں, بلکہ ماشاءاللہ ایک پولنگ اسٹیشن میں تو 1500 ووٹ بھی جو ہے اس کا بھی ایک فرق آ رہا ہے. تو یہ ہماری کوشش تھی, انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی ہماری کہ ہم دیگر حلقوں کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی ذرا انویسٹیگیٹ کر سکیں, اس کو ایویلویٹ کر سکیں, ڈائسیکٹ کر سکیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا. آئی ہوپ یو لائک دی ویڈیو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جی, منصور علی خان کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا, اور ساجد نبی ملک نے یہ بھی بتایا کہ وہیں پہ صوبائی سیٹ پر جو ووٹ کاسٹ ہوئے وہ ایک حلقے میں 78,000 کم ووٹ ہیں. گویا 78,000 ایسے لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کو ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد صوبائی اسمبلی کا ووٹ اپنے ساتھ ہی جیب میں ڈال کر اپنے گھر لے گئے. تو ناظرین سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کو جتوانے کے لیے کون کون سے حربے اور ہتھکنڈے اختیار کیے گئے. اجازت دیجیے, اگر میاں نواز شریف میں تھوڑی سی بھی سیاسی کیا کہیں اس کو وہ ہو تو ان کو یہ سیٹ چھوڑ دینی چاہیے, کیونکہ ان کی یہ سیٹ بنتی ہی نہیں ہے. بڑی بات کرتے ہیں اقتدار کی سیاست کی, اقتدار کی سیاست سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں. یہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی اقتدار کی سیاست, اور یہ ہے میاں نواز شریف کا انصاف کا معیار. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.